اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چلتے ہیں آج دوسرے حصے کی طرف، اوقات نماز اور جدید سائنس۔ دوسرا حصہ، دوسرے حصے میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ظہر کی نماز کو۔ صبح سے دوپہر تک آدمی کسب معاش کے لیے سعی و کوشاں رہتا ہے۔ اسی دوران گرد و غبار، دھول اور مٹی سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسے زہریلے کیمیکل ہوا کے ذریعے کل اعضاء، چہرے اور ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، جو اگر زیادہ دیر رہیں تو انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس پر سے تمام کثافتیں اور تھکان دور ہو جاتی ہے، اور اس پر سرور اور کیف کی ایک دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ سورج کی تمازت ختم ہو کر جو زوال سے شروع ہوتی ہے تو زمین کے اندر سے ایک گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ گیس اس قدر زہریلی ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے اوپر اثر انداز ہو جائے تو قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دماغی نظام اس قدر درہم برہم ہو جاتا ہے کہ آدمی پاگل پن کا گمان کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذہنی طور پر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی نورانی لہریں اس خطرناک گیس سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب نورانی لہروں سے یہ زہریلی گیس بے اثر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو دوستو ظہر کی نماز کا کمال۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ عبادت دی ہے ظہر کی نماز کا، تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ طاقت رکھی ہے۔ اور دوسری یہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو صبح سے جو ظہر تک یا ظہر سے لے کر عصر تک انہوں نے اپنے اوپر جو آگ گرم کیا ہے جہنم کا، وہ بھی اللہ رب العزت اس کے ذریعے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔